پرویز عارف پرویز آپ کی بیٹی؟ ہاں یہ تو ماشاء اللہ یہ بھی انجینئر ہے، کنسلٹنگ کمپنی آصف صاحب، عرفان شیخ اور محمود پرویز جو ٹرمینیٹر فلم دیکھی اس کے نام پہ ان کی کمپنی ہے مشہور ہے، اور عبید صاحب جو آپ کے بھائی کے ساتھ میں نے بہت کھانا کھایا ہے، یہ ماشاء اللہ جمشید بھائی کے ساتھ ڈاکٹر عابد کریم بھی یہاں پر ہیں، ای وی کے ایکسپرٹ ہیں، وہ پرکاش لوہانا یہاں پر نظر آ رہے ہیں مجھے، اور جن کو میں نہیں پہچانتا آپ کو پہچان رہا ہوں مگر میں نام پرویز صاحب، تو اور ہماری جو کیبنٹ ہے سب کو میرا سلام۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے ایوارڈ کیوں مل رہا ہے، اب اتنے لوگ یہ سب انگریزی ایک تو سن کے تھک گئے ہوں گے اور ٹیکنیکل بات کر کر کے بھی تھک گئے ہوں گے، تو میں کوئی بھی ایسی بات کرنے نہیں لگا جو کہ آپ کو 2 دن کے بعد گلا گزرے اور آپ لوگ آپس میں جیسے کلاس میں ہوتا ہے ایک دوسرے کے بس کرے بھی اگر یار بول رہے یار ہے نکل یار، ایک دوسرے کے ایسے بس نہ کرے کلاس میں جیسے کرتے بچے، میں بھی پڑھاتا رہا ہوں تو مجھے پتا ہے پہلے ہم لوگ کو کچھ ہوائی جہاز وغیرہ بانٹتے تھے تو آپس میں ایسے بس کرتے نکل یار کیا بولے یار۔ میں کل جب پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو میں سیویلیر میرے ہاتھ میں تھا اور مجھے کچھ ہی پتا لگا کہ یار میں بہت پرانا ہو گیا ہوں، پرانا نہیں جمنا پرانا، کیونکہ جو سیکنڈ آنریری سیکریٹری ہے وہ آئی ٹی پی جی کا میں تھا ضیافی صاحب کے پاس، میں نے کہا یار اللہ کا شکر ادا کیا کہ ابھی تک بول سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، تو یہ بڑی نعمت ہے کہ ہم لوگ سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اور جو یہاں پر نہیں بھی ہے طاہر سلیم کا بڑا رول ہے، جی آر بھٹی کا بڑا رول ہے، ان کو میرا سلام۔ تو مجھے جب سیویلیر دیکھ رہا تھا اپنے نویز صاحب تو میں نے اس کو الٹا پکڑا ہوا تھا اور میں ڈاکٹر شکیل بیٹھے تھے، ڈاکٹر منا اور ڈاکٹر ابرار اللہ اور شکیل، میں اس کو الٹا پڑھ رہا تھا اور میں ہو ہی نہیں کیا، میں نے کہا یار یہ تو مونا نے کہا کہ ڈاکٹر مونا نے کہ سر یہ الٹا ہے، تو میں نے کہا یار یہی تو میں سوچ رہا تھا ایوارڈ مجھے کیوں مل رہا ہے، یہی تو میرے یہی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ الٹا ہے سیدھا ہے، یا یہ نوید کرام کو نویزہ کرام پڑھ رہا ہے الگ الگ، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو مجھے ایک تو یہ پتہ لگا کہ یار یہ وجہ ہے کہ یہ سمجھ گئے کہ اچھا یہ ایسے ہے، اور یہ 23 مارچ اور 14 اگست مجھے یاد آ گیا، تو زیادہ نہیں بولوں گا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہ ہو جائے، تھوڑا کم ہی بولنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے یہاں پر یہ بچے آتے ہیں، انہیں کچھ میں بات کروں گا اور بہت ٹائم نہیں لگاؤں گا، آپ لوگوں کو پریشان نہ ہو منیر بھائی۔ تو یہ ہے کہ میں نے کہا یار میں ہوں کون، میں کون ہوں تو میں اس کے لیے مجھے غالب کا ایک چھوٹا شعر یاد آ گیا کہ کون ہوگا ایسا کہ جو نہ جانے غالب کون ہے، یعنی کون ہو ایسا ہوگا جو نہ جانے کہ ابرار کون ہے، انجینئر تو وہ اچھا ہے کہ بدنام بہت ہے، کہ ظاہر ایسی لائف گزری، ایسی کے سی کی لائف گزری، ایسے آخر بدترین ادارے میں چیئرمین آف دا بورڈ آف ڈائریکٹر سیٹکو سرکر الیکٹرک پاور کمپنی، کون آدمی تعریف کرے گا، سب پیچھے گاڑی ہی نہیں ہے تو ساری ایسے ہی، تو یہ میرے سمجھ میں آیا کہ میرے لیے یہ شعر صحیح ہے کہ انجینئر تو ہے اچھا، کیونکہ میرے اسٹوڈنٹ بہت گواہ ہیں اور مجھے فخر ہے کہ یہ جو سارے اسٹوڈنٹ بہت ہی اچھے انجینئر بہت اچھے، یہ ان کو ہی میں نے کلاس میں پڑھایا ہے نیوی میں، اتنا میں یعنی سیرٹی اور ڈاکٹر پرویز اختر اور یہ سارے شکیل یہ ساروں کو میں نے کلاس، ظہیر رضوی جو چیئرمین تھے کوئٹہ کے، ان سب کو کلاس میں پڑھایا ہے بھائی، تو اس سے مجھے یہ فخر ہے کہ یہ میں نے بتایا کہ یعنی شاید بھی میرا اسٹوڈنٹ تھا۔ اور جو مجھے ایک بات صرف کہنی یہ ہے کہ جو دیکھیں رفاقاتوں میں پشیمانیاں تو ہوتی ہیں، رفاقتوں میں پشیمانیاں تو ہوتی ہیں، دوستوں سے بھی نادانیاں تو ہوتی ہیں، تو جو جی آر بھٹی صاحب جو ناراض ہو جاتے ہیں نا، ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ ہم لوگ جب ناراض ہوتے تھے، میں اور عقیلہ جماعت ہوتی تھی اور دوسرے لوگ ہوتے تھے، تو باقاعدہ چودھری بشیر صاحب، ڈاکٹر قاضی کبیر صاحب اور جناب وہ مظفر علی شاہ صاحب اور سارے جمع ہوتے تھے، کہتے ہیں یار ان کو بلاؤ یار یہ بچوں کو کیا ہو گیا ہے، اور پھر ہم بھی جب بلائے جاتے تھے ہم بھی ڈھیر ہو جاتے تھے، نہیں سر کوئی بات نہیں ہے، نہیں سر آ جائیں گے،
تو میرا یہ کہتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ بھٹی صاحب کو ہم فون کریں, بلائیں یا لے کے آئیں. میں بھی لا سکتا ہوں. میں نے آج آنے سے پہلے بھٹی صاحب کو فون کیا, میں نے کہا تم آؤ گے تو نہیں, میں اگر تمہاری رعایت ہونی چاہیے میں تمہارا تذکرہ کروں گا. تو ہم جو سینئر ہے نا, یہ 10-12 ہی ہے, ہمیں یہ چاہیے کہ یار جو ایسا ناراض ہو جائے نا. میں تو کبھی ناراض نہیں ہوا, میرا تو مسئلہ میں نے بتایا آصف صاحب کو بھی, یار دور بہت ہے, مونس کہہ رہا ہے کہ میں لے کے آؤں گا تو میں اب آؤں گا, آ جائے کروں گا. تو میرا یہ ہے خالد پرویز بھائی کہ یار جو ناراض ہو جائے نا, ہمارے ساتھی ہیں ان کو ہم لوگ کوئی 2-3 دن کی ڈیوٹی لگے لے آئے, میں بھی جانے کو تیار ہوں. تو ایسے ہوتا رہتا ہے. خالد پرویز ہے, ناراض ہو جائے تو ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم انہیں لے کے آئیں. سینئر ٹیچر, بہترین ٹیچر. پھر مجھے اسی طرح یہ پتا ہے کہ کن کن نے کیا اسٹرگل کی ہے. طارق سلیم جب سندھ کالج ختم ہوئی تو کیا اسٹرگل کری ہے, کس مشکل سے گزرا ہے, مجھے پتا ہے. خالد پرویز نے جب جاب چھوڑی, بہت ہی پاپولر ٹیچر تھے یہ اور ان کی بیگم دونوں, اور اس کے بعد یہ کس چیز سے گزرے ہیں, کب کب ان کو تنخواہ نہ ملی, بھائی سب مجھے پتا ہے کس کس مشکل سے یہ گزرے ہیں. یہ لوگ ایسے نہیں بن گیا ہے. اب ہم جب بات کرتے ہیں, ہمارے زمانے میں اسٹارٹ اپ کی ٹرم نہیں تھی. اب نئے بچے جو ہے ہم اسٹارٹ اپ کہہ کے ڈراتے ہیں. میں نے بھی اس کو لکھوا دیا کہ میرا بھی اسٹارٹ اپ ہے, پی جی کنسلٹنٹ, کیونکہ نئے بچے سمجھیں گے نہیں. اب بھائی یہ کیا چیز ہے جو خالد نوید انصاری کا سسٹیک جو میں نے 40 سال پہلے خریدا, 45 سال پہلے میرا خیال ہے 1 سال کو خرید ہوئے تھے, کبھی خراب نہ ہوا 40 ایئر میں. صحیح بتا رہا ہوں. اور اسی طرح طارق سلیم ہے, اسی طرح سارے لوگ جو ہیں یہ 5-6 تو ہماری سامنے ہے. اگر ان میں کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو گھر سے لے کر کے آئیں. یہ میرا ایک ہے. دوسرا یہ کہ جیسے کرنٹ ڈسکشن ہوتا ہے, یہ 39واں تو نہیں تھا, یہ 25واں 30واں تو تھا. تو یار ہونا یہ چاہیے کہ ہم کوئی ایسا اپنے پاس پول تو ہے نا, اچھے انجینئر تو ہے نا, ہمیں کوئی ہر گورنمنٹ کی پالیسی پہ کوئی اپنی رپورٹ نوید صاحب جاری کریں. میں بھی اس میں لیڈ لینے کو تیار ہوں. اس میں ٹاپک سولرائزیشن ہے, اس کا ٹیرف ہے. سی ٹی بی سی ایم کا سب سے بڑا فراڈ, میں نے 4 سال پہلے بھی منسٹری میں جا کے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا ہے. 18 سال میں یو ایس اے میں ہوا. سب سے زیادہ میرا کام ہے 10 ڈسکورس جب میٹنگ ہوتی تھی وہاں پر تو سب کا فیصلہ ہوتا تھا کہ ابرار صاحب بات کریں گے سی ٹی بی سی ایم پہ. اتنا مشکل نام رکھ دیا ہے گریس کے کمپنی جو کوئی نہیں جانتا, اس کے اوپر فراڈ ہے. یہ میں یہاں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, وہاں بھی کہتا ہوں. اس کا اتنا بچوں آسان نام ہے اوپن ایکسیس. اوپن ایکسیس یعنی گریڈ اوپن ٹو آل, یہ اس کا نام ہے. ہم نے اتنا مشکل لگ دیا تاکہ اسی پہ سے رہو کہ سی ٹی کرنٹ ٹرانسفارمر کہہ رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ سی ٹی بی سی پہ سولرائزیشن پہ الیکٹریکل ویکل عابد کریم ہے کیا چلے گئے, ڈاکٹر عابد کریم, ان سے زیادہ کسی کا کام نہیں ہے الیکٹریکل ویکل پہ. کوئی پوچھتے ہی نہیں ان کو, کیونکہ وہ سادے سے آدمی ہے بالکل. ہمارے یہاں تو لحاظ عہدہ بلائے جاتے ہیں نا لوگ, عہدہ وہ تو بلائیں گے. تو عابد کریم, تو بس یہ 2 باتیں مجھے کرنی تھی کہ ہم ذرا ویڈیو کے رہیں. اور پولیس سے میں نے وعدہ کیا ہے اور انہوں نے مجھ سے کیا ہے, میرے پڑوسی تھے یہ, اور پتہ نہ چلا بہت عرصے تک. ہاں صحیح بات, نہیں پتہ چلا نا بہت عرصے تک. یعنی آپ نے ساتھ میں بالکل تقریباً مکان گلشن اقبال. اچھا اب جو ہے وہ یہ تو پتہ لگ گیا کہ مجھے یہ ملا کیوں ایوارڈ, یہ بھی کلیئر ہو گیا. اب صرف ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں, جو پہلا ڈسکشن ہو یا جو بھی ہوتا ہے نا, میں نے بھی حصہ لیا. اور ہم جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں نا, مجھے دیکھیں دونوں تجربے ہو گئے. خالد پرویز صاحب پرائیویٹ میں, ایک الیکٹرک میں, اور سب سے خراب آرگنائزیشن سیپکو یعنی ون آف دا میجر ڈسپوز. یہ لاسز جو ہے نا, میں نے اور جمیل جو ہیسکو کے چیئرمین ہے, ہم نے لفظ میں ساری منسٹری سی پی پی اے اور سارے لوگ موجود, پرکاش صاحب ہم نے کہا کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ انٹیگریٹڈ لاسز جو ہیں 50% سے زیادہ ہے. ہمیں بعد میں بلا کے کہا گیا, آپ تو نوکری نہیں ہے نا ہماری, بتا سکتے ہیں کیونکہ اب تو نظیر جاگ جاتا ہے نا ریٹائرمنٹ کے بعد, ہمارا کیا کیا ہے. اب نوید بھائی ہمیں بلا کے کہا گیا کہ یار آپ لوگ کیا یہ سب کرتے ہیں, آپ چپ رہے. ہم نے تو گراف سبمٹ کیا ہوا ہے آئی ایم ایف کو, ہمارا تو لون بند ہو جائے گا, ڈیٹ بند ہو جائے گی. ہم تو 38 37 36 35 36 ہے چل رہے ہیں, آپ کہہ رہے 50% ہے اتنے عرصے کے بعد. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ کو کوئی 30-40% 35% لاس نہیں ہے.
تو اب یہ جو ہمارے افسران ہوتے ہیں یعنی میں خود بھی میں کیا کروں یار کیا کروں مطلب ہم لوگ کا ایسا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو خواب تھے میرے نہ میں کہہ سکا نہ لکھ سکا کہ جو زبان ملی کٹی ہوئی جو قلم ملا بکا ہوگا تو ہر چیز بٹا سائی ہے ہر جگہ بلائے جا رہے ہیں تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں تو مجبور ہوتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں نپرا والا کیا صحیح بات کرے گا جو سندھ کے چیئرمین وائس چیئرمین جو نپرا کے ہیں یا رفیق شیخ میرے سے بہت اچھی دوستی بھی ہے میرا انٹر بھی تھا کہ الیکٹرک میں ہمارے ساتھ بہت اچھا رفیق شیخ بہیویئر کرتے ہیں صحیح بات لیکن نہیں کر رہا ہے جو میں نے شیخ آپ کو بتایا آرابی تو نہیں قربانی کر لیتے نا عرفان شیخ اتنا بڑا کربلا کا تو معاملہ نہیں آ گیا کہ شہادت دے دیں تو اس طرح کی چیزیں اب میں جو ینگ بچے آپ لوگ ایڈی کے سرٹیفکیٹ کے کہاں اور ادھر اچھا اب میں آپ لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور یہ پیغام ایسا نہیں ہے کہ میں گھر میں آصف صاحب کو پتہ ہے کہ ہمیشہ نہروں کے مخالف سمت میں بیٹھتا ہوں یہ مجھے کہتے تھے ہمیشہ کہ یار جب بھی تو اٹھتے ہی بیٹھا لیکن وہ میرا خیال ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب تک کہ آپ الٹی سمت میں نہ بہیں ترقی نہیں ہو سکتی کیونکہ دس از دا ریلیجس لا کہ جو بھی نیا جنریٹ ہوگا وہ ول اپوز دا ویری کاز آف اٹ نئی جنریشن اگر پرانی جنریشن کو اپوز نہیں کرے گی ترقی نہیں ہوگی ٹرانسفارمیشن آف انرجی جب بھی ہوتی ہے نا جب نیا ایمف پرانی ایمف کو نیوٹرلائز کرتا ہے دیٹ از دا ڈینجرس لا تو اسی کے تحت یہ ساری دنیا چلتی ہے تو میں کبھی بھی اس کے سمت میں اگر آپ ہیں گے ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا یہ ایمن کا قانون ہے لینسز نے نہیں بنایا تو اپوزٹ میں جانا ہے کینسل کرنا ہے مجھے آپ کو بھی کینسل کرنا ہے ہم لوگوں کو ہماری رو میں نہیں پہنا ہے تو میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں ذرا بڑا تھا تو میں نے لکھ لیا میرے بچوں میری انگلی نہ پکڑو میرے بچوں میری انگلی نہ پکڑو میری اینک سے دنیا کو نہ دیکھو میری اینک سے دنیا کو نہ دیکھو میرے رستوں سے رستہ مت نکالو میرے نقش قدم پہ خاک ڈالو میرے نقش قدم پہ خاک ڈالو اور ذرا بچہ ذرا پڑھ اپنا میں بھی لیکچرر ہوں نا تو کوئی پڑھنا لکھنا تو پڑھنا ضروری ہے محبت کی کوئی تفسیر لکھو بلندی کی کوئی نئی تعبیر لکھو میری خواہش ہے میرے ینگ انجینئر کچھ کر دکھاؤ چلو رفتار اپنی بڑھاؤ چلو رفتار اپنی بڑھاؤ بچھڑنے کا بہانہ چاہتا ہوں بچھڑنے کا بہانہ چاہتا ہوں اسی میں چیز پوشیدہ ہے میری میرے بچوں میرے انجینئر کہ میں تم سے ہار جانا چاہتا ہوں میں تم سے ہار جانا آخری شعر عرفان شیخ سے لے کے جتنے ہی بیٹھے ہیں فرنٹ لائن پہ اور یہ یہاں پر جو بیٹھے ہیں ایک دو کو چھوڑ کے سینئروں کی طرف سے اور میری طرف سے بہت اچھا شعر ہے احمد ندیم قاسمی کا وہ یہ شعر ہے جو کہ میں آپ کو سناتا تھا کس کو نظامی صاحب کو اور ذاکر علی خان صاحب کو کیونکہ مجھے کنوکیشن چلانا ہوتا تھا اور مجھے پریزیڈنٹ بھی چیف ہوتا تھا تو میں نے پریزیڈنٹ کو بھی اور وزیر اعظم کو بھی شعر سنا دیے جبکہ نظامی صاحب ذاکر صاحب کہہ دے یار تم شعر نہیں سنانا پھر بھی میں سناتا تھا اور اس کے جواب میں محمود حسین نے ہر ایک نے شعر سنایا تو یہ بھی منع نہیں کرنا چاہیے بچوں کو تو میں یہ شعر آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں کون کہتا ہے کہ موت آئے گی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا یہ شعر میں آپ سب کے لیے اور میں نے باقی جو ریکویسٹ کی ہے کہ سینئروں کا خیال کرو اس کے سب سے زیادہ علی گڑھ والے کرتے تھے سفان کے ابا کو پتا ہے تو بہت بہت شکریہ فی الحال تو کوئی اسٹیج سے کر جاؤں